السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لیکچر نمبر 12 کے اندر ہم نے سورۃ الحجرات کی ورس نمبر 11 تا 13 کی جو ہے نا وہ ترجمہ اور تشریح کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 14 جو ہے اس سے آغاز کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الحجرات مکمل ہو جائے گی۔ کل اس کی 18 ورسز ہیں، تو آج انشاءاللہ العزیز اس سورہ کو مکمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا، کہا عرابیوں نے ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے گا ابھی تم ایمان نہیں لائے۔ قل لفظ فعل امر کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی کل کا لفظ آتا ہے تو اس سے اکثر مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہوتی ہے۔ لم تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو کہ ہم اسلام لائے۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، بات کو تسلیم کر لینا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف فرمانے والا اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر کچھ عرابی لوگ تھے، دیہاتی پینڈو قسم کے لوگ تھے، جو مدینہ تشریف لے کر آئے اور آ کر ایمان قبول کیا، اسلام لے آئے۔ یہ قبیلہ بنو اسد کا ایک گروہ تھا جو قحط سالی کے زمانے میں مدینہ آیا۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، یعنی وہ دن جو تھے وہ جہاد اور جنگ کے ایام تھے، مسلمان کافروں سے لڑتے اور بہت سارا مال غنیمت جو ہے نا وہ لے کر آتے۔ تو جب اس قبیلے نے دیکھا کہ مسلمان بہت سارا مال لے کر آ رہے ہیں، تو اس بنا پر انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اپنے بیوی بچوں کے سمیت آئے اور آگے کہنے لگے کہ ہم نے نہ آپ سے جنگ کی ہے اور نہ ہی آپ ہمارے اوپر لشکر لے کر آئے، ہم خود بخود حاضر ہوئے ہیں اور ہم نے اسلام قبول کیا ہے، لہٰذا ہماری کھانے پینے کی چیزیں، ضروریات کی چیزیں جو ہے نا ہمیں وہ دیں۔ تو چونکہ یہ ہمارا آپ کے اوپر احسان ہے کہ ہم خود ایمان لائے بغیر کہنے گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ یہ جو دیہاتی لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور آپ پر احسان کیا ہے، تو ان سے بولیں کہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی صرف انہوں نے زبان سے اقرار کیا ہے۔ انہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی پابندی کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں، پھر ہی جا کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور پھر ان کے اعمال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اس سے پہلے اگر کوئی غلطی یا خطا ہوئی ہے تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اپنے تمام معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم کرنا، یہی اصل ایمان ہے اور یہی محبت رسول اور محبت خدا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز جو ہے نا وہ بتا دیا کہ وہ کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب ان تمام لوگوں سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پس تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور بے شک وہ
رحمت فرمانے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری جو ہے یہی محبت خدا کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے، آپ کے نقش قدم پہ چلے، آپ کی سنتوں پہ عمل کرے، آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو بارضا و خوبی جو ہے قبول کرے اور اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی یہاں پر بیان کیا ہے کہ کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے ایمان لانے کا احسان جو ہے وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کرے۔ اگلی آیت جو ہے اس کے اندر فرمایا گیا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک جو مومن ہیں وہی اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک بھی نہ کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بیان فرمائی ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، ایمان لانے کے بعد وہ کسی قسم کا شک نہیں کرتا، نہ قرآن میں شک اسے ہوتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اسے کوئی شک ہوتا ہے۔ من و ان جو ہے وہ قرآن تعلیمات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو دل سے تسلیم کرتا ہے، دل سے مانتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اہل ایمان کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ یہ لوگ جو ابھی ابھی آئے تھے اور اسلام قبول کیا اور آتے ہی احسان جتلا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کسی پہ احسان جتلاتا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد اسے کوئی شک نہیں ہوتا اور پھر وہ اپنی کمر کس لیتا ہے اللہ کے راستے میں، دشمن کے مقابلے میں وہ نکل پڑتا ہے اور اپنا مال، جان، عزت، آبرو سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ جو بندہ مومن ہے وہ دین سے مال طلب نہیں کرتا، اسلام سے دولت طلب نہیں کرتا، بلکہ اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے مال اور جان، اپنی اولاد، عزت، کاروبار، ساری دنیا کو لٹا دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو لہٰذا اسلام جو ہے وہ بندے کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ احکامات جو ہیں وہ بندے کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں، جن کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کو اپنے دل و جان سے اسلام کو قبول کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دینا اور ہر وقت اس کا مطیع اور فرما بردار رہنا، یہی اس کا حکم ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے حکم کو من و عن نہیں مانتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ نہیں چلتا، تو اس کا دل ایمان سے خالی ہے اور قرآنی احکام کے سراسر وہ خلاف ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک جو اللہ کو محبوب دین ہے، جس دین کو اللہ پسند کرتا ہے، وہ صرف اسلام ہی ہے۔ تو آگے ہے آیت نمبر 16، قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے محبوب ان سے کہو، یعنی وہ قبیلہ بنو اسد تھا، ان سے کہو کیا تم سکھاؤ گے اللہ کو بدینکم، تمہارا دین جو ہے، یعنی تم اپنا دین وہ اللہ کو سکھاؤ گے، یعنی تم اس کا احسان جتلاتے ہو۔ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ کیا تم ایمان لا کر یہ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہو؟ ہمیں سب معلوم ہے کہ تمہارا اسلام لانا جو ہے یہ فقط مال حاصل کرنے کے لیے ہے، دنیا داری کے لیے ہے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں رچ بس گیا، کیونکہ اسلام کا تعلق تو ظاہری اقرار سے ہوتا ہے
اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور عمل سے ہوتا ہے۔ ابھی تم اسلام کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوئے ہو۔ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جب جانتا ہے تو تمہارے دلوں کے حالات کو بھی وہ جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے، کس غرض سے تم نے اسلام قبول کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ تو اگلی آیت جو ہے نا، آیت نمبر 17، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمنون علیکا، یہ آپ پر احسان کرتے ہیں پیارے محبوب، ان اسلموا، کہ یہ اسلام لے کر آئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں۔ قل لا تمنوا علیہ اسلامکم، آپ ان سے فرما دیں کہ تمہارا اسلام لانا یہ کوئی مجھ پر احسان نہیں ہے، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سمجھتے ہو، تمہارے پاس دانش مندی ہے، تو پھر یہ سوچو کہ ایمان کی دولت عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم سے بچایا ہے، دوزخ کی عذاب سے بچایا ہے، تو یہ اسلام لانا تو تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ تو احسان تو نہ اسلام پر احسان ہے، نہ ہی پیغمبر اسلام پر احسان ہے، نہ اللہ پر احسان ہے، بلکہ یہ اللہ کی تمہارے اوپر مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، جس نے تمہیں دین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کلمہ مطہرہ جو ہے وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اسلام کے دائرے کے اندر داخل کیا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں عذاب نار سے محفوظ کیا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر ادا کریں، جنہوں نے مہربانی فرما کر تمہیں ایمان کی ہدایت دی اور ایمان کی طرف لے کر آئے اور تمہاری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دیا۔ آگے ہے آیت نمبر 18، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے زمین و آسمان کی تمام چھپی چیزوں کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال سے، تمہارے کاموں سے اللہ تعالیٰ بخوبی آگاہ ہے۔ وہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، زمین و آسمانوں کی تمام حاکمیت اسی کی ہے، کوئی مخلوق اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ فضا میں اڑنے والے پرندے، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور دیگر مخلوق کو بھی وہ جانتا ہے۔ سینوں میں کوئی راز، ایسا راز نہیں ہے جو اس سے چھپ سکتا ہے، دلوں کی حرکت اس کی اجازت سے ہے، الغرض وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، کائنات کی ساری چیزیں اس کی محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات کے اوپر اس کی قدرت ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس کی حکومت ہے، اور ہر چیز اس کی الوہیت کی، اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جگ میں آ کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ تو اس لیے یہ آیات جو ہیں، ان میں سورۃ الحجرات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور بارگاہ نبوت اور رسالت کے بیچ میں حاضر ہونے کی تمام اسلوب اور طریقے سکھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل ایمان کو ایمان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور جو لوگ اسلام قبول کر کے احسان جتلاتے ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ اسلام کا، اللہ اور اس کے رسول کا تم پر احسان ہے، تم نے اسلام قبول کر کے کوئی بھی اللہ کے اوپر احسان نہیں کیا، اور ایمان جو ہے وہ نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کر رہی ہو، شہادت دے رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا، پھر ان کے احکامات کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرنا، اور اسلام کو دل سے قبول کرنا، یہ اصل ایمان ہے، اسی کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام قبول کرنے کی، ایمان کو دل میں بسانے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔